یہ ایک پہلو تو بالکل ہم بھی مانتے ہیں، یہ اسلام کے زرعین ابواب ہے، اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ان واقعات کا انکار کرنا گویا رسول اللہ کے رحمت للعالمین ہونے کو انکار ہے، حضور کے رحمت ہونے کا، حضور کے کریم ہونے کا انکار ہے۔ مگر میں آج ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیرت النبی کے جلسے رکھنے والوں، جب تم سیرت النبی بیان کرتے ہو تو حدیث میں ہمیں وہ بھی تو سیرت کے پہلو ملتے ہیں، کیا وجہ ہے آخر تم نے ان پہلوؤں کو آج تک قوم سے کیوں چھپا کے رکھا، کیوں قوم کو نہیں بتایا؟ تو میں نے اندازہ لگایا کہ اس لیے دوسرے پہلو کو نہیں بتایا کہ اس پہلو کو جیسی یہ بتا دیں گے تو مشرکین اور کفاروں نے جو سلوک کیا ان کا بھی کردار انہی کی طرح برہنہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ان کا کردار بھی انہی کی طرح نظر آتا ہے۔ میں نے 3 واقعات پیش کیے سیرت کے حوالے سے۔ پہلا ایک ضعیفہ کا واقعہ پیش کیا جو بڑا مشہور، آپ نے بارہا سنا ہے۔ طائف کے بازار والا بھی میں نے واقعہ پیش کیا ہے، ابو جہل کے بھی واقعات کو میں نے پیش کیا ہے۔ مگر آئیے سیرت النبی کا ایک میں یہ پہلو بھی بتاؤں جس کو حضرت امام احمد بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ جو اپنے صدی کے مجدد مانے جاتے ہیں، بڑے عظیم ترین بزرگ مانے جاتے ہیں، ان کی ملفوظات الابریز کے اندر اس حدیث کو انہوں نے نقل کیا، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، اور صرف مانتے نہیں ہیں بلکہ آپ کھولیے فضائل اعمال تو ایسی کون سی فضائل اعمال پہ باب نہیں ہے کہ جہاں پہ الابریز کے حوالے نہ دیے گئے ہو۔ بے شمار مقامات پر مولوی زکریا صاحب جو تبلیغی جماعت کا جنہوں نے نصاب لکھا ہے فضائل اعمال کے نام سے، الابریز کے حوالے دیے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کو بزرگ ترین ہستی جانا ہے، اور بزرگ مانا ہے ان کے یہ شاگرد رفیق ہے جنہوں نے ان کی ملفوظات کو جمع کیا۔ الابریز صفحہ نمبر اس کا 277 ہے، انس ابن مالک سے روایت ہے۔ اب اس کے مقابلے میں حضور کی سیرت کے جو 3 پہلو رکھ رہا ہوں، اس میں ایک اتفاق بھی یہ ہے کہ یہ تینوں واقعات کے راوی حضرت انس ابن مالک ہی ہے۔ اور یہ انس ابن مالک کون ہے؟ یہ رسول اللہ کے بڑے جلیل و قدر صحابی ہے جو حضور کے ساتھ 10 سال زندگی گزاری ہے سرکار کی صحبت میں، اور محبت رسول کا یہ عالم تھا کہ حضرت انس جب چھوٹے تھے ان کی والدہ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ یہ انس میرا بیٹا ہے، بڑی محبت کرتا ہے آپ سے، اللہ کے نبی جتنا یہ اپنے گھر میں نہیں رہتا اس سے زیادہ آپ کی صحبت میں رہا کرتا ہے، پوری زندگی حضور کی صحبت میں گزار دی ہے۔ حضرت انس خود کہتے ہیں اکثر رات میں حضور کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوا کرتا تھا، میرا عالم یہ تھا کہ میں گھر صرف کھانا کھانے جاتا اور کھانے سے جیسی فارغ ہوتا تو حضور کی یاد آتی، میں حضور کے گھر کی طرف آ جاتا تھا۔ چھوٹے بچے تھے، چھوٹے سے لے کر جوانی تک رسول اللہ کے ساتھ 10 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ تو والدہ کہتی ہے یا رسول اللہ یہ آپ کو بہت پسند کرتا ہے، یہ گھر میں ٹکتا ہی نہیں جتنا آپ کے صحبت میں یہ حاضر رہتا ہے۔ اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں آپ انس کو دعا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا کہ اے انس کی والدہ، انس میرے بیٹے کی طرح ہے، یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، ضرور میں اس کو دعا دوں گا۔ اور آقا نے اپنا سیدھا ہاتھ دست مبارک لیا، انس کے سر پر جیسے محبت سے بچے کو سہلاتے ہیں نا اس طرح سہلاتے ہوئے 3 الفاظ دعا کی ارشاد فرمائے۔ پہلی دعا کی پروردگار انس کی عمر میں برکت عطا فرما دے، دوسری دعا کی رب کائنات انس کی اولادوں میں برکت عطا فرما، تیسری دعا کی پروردگار انس کے مال میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے قسم وحدہ لا شریک کی، اب یہ بڑے آخری وقت کی حدیث نقل کر رہے ہیں حضور کے وصال کے بہت بعد، بڑے ضعیف العمر 80 سال سے بھی زیادہ عمر ہو گئی ہے، فرماتے قسم خدا کی یہ رسول اللہ کی دعا کا اثر ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میری عمر 80 سے زیادہ ہو چکی مگر آج بھی میں لاٹھی دیکھ کر نہیں چلتا، آج بھی بینائی سلامت ہے، آج بھی نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں، آج بھی صحت ویسی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی یہ دعا کی برکت ہے کہ طویل عمر ہوئی ہے اور انشاءاللہ میں اور آگے جینے والا ہوں، میرا گمان ہے کہ میں 100 سال سے اوپر کی زندگی گزاروں گا کیونکہ رسول اللہ کی دعا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو اولادوں کا کیا حال ہے، کل 72 اولادیں ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں حضور کی یہ دعا بھی تم نہ دیکھ رہے ہو کہ آج 72 اولادوں کا میں باپ بنا ہوا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ لوگوں مال میں حضور نے برکت کی دعا کی، تمہارے باغوں میں کھیتوں میں سال میں 1 بار فصل ہوتی ہے مگر میرے کھیت میں اور باغ میں 2 بار فصلیں ہوا کرتی ہے۔ اور راوی کہتے ہیں حدیث کے قسم خدا کی 100 سال کے اوپر کی عمر پائی اس کے بعد انتقال ہوا، اور جب 72 اولادوں میں اور بیویوں میں پراپرٹی تقسیم ہوئی تو مال کی کثرت کا یہ عالم تھا کیونکہ حضور کی دعا تھی، اتنا مال تھا کہ سارے وارثوں میں ورثہ میں مال تقسیم ہونے کے بعد سونے کا ایک اتنا بڑا ڈلہ بچ گیا تھا کہ جس کو پاوڑوں سے توڑا گیا۔ اندازہ لگائیے یہ رسول اللہ کی دعا کا اثر تھا۔ یہ دعا کیوں تھی؟ محبت ایسی تھی، عاشق ایسے تھے
کہ عشق کا عالم یہ تھا کہ جس مقام پہ حضور نے ہاتھ رکھا تھا دعا دیتے ہوئے اس بال کو کبھی زندگی میں نہیں کاٹا. وہ بال بیچ کے اتنے لمبے ہو گئے تھے کہ جب کھولتے تو وہ گھٹنوں تک آتے تھے, اور اس کے بعد جب آپ غسل کرتے ان کو کھول لیتے, دھو لیتے, اور اس کے بعد پھر لپیٹ کر چوٹی باندھ کر وہاں رکھ دیا کرتے اور اس پر امامہ پہنتے. لوگوں نے کہا انس یہ بیچ میں اتنے لمبے بال کے لیے لٹ کیوں چھوڑ رکھی ہے, یہ کاٹتے کیوں نہیں, تمہیں معلوم نہیں کہ مردوں کے لیے جائز نہیں؟ آپ فرماتے لوگوں یہ تمہارے لیے حکم ہے, مگر رسول اللہ نے مجھے نہیں روکا اس لیے, اور میں اسے اس لیے نہیں کاٹتا کہ میرے آقا کے دستہ مبارک اس پہ لگے ہوئے ہیں, میرے سرکار نے اس کو محبت سے سہلایا اور چھوا تھا. مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان بالوں کو کاٹ کے گڈر کے حوالے کر دوں جس پہ رسول اللہ کا رحمت و برا ہاتھ لگا ہے. یہ انس ابن مالک ہے. اب محبت کا یہ عالم تھا انس کا. ایک مرتبہ دعوت کی اپنے دوستوں کی, دوست اب بڑے امیر و کبیر تھے, اکثر دوستوں کی دعوت کیا کرتے تھے. ایک دوستوں کا جمع غفیر جمع ہوا, ایک بڑا دسترخوان تھا بچھا دیا گیا. جیسے ہی دسترخوان کنیز نے لایا بچھانے لگی, کچھ میلا سا دسترخوان نظر آیا. آپ نے کنیز کی طرف گھور کے دیکھا اور کہا کنیز تجھے اتنا بھی سلیقہ نہیں, یہ دسترخوان میلا ہو گیا تو اس کو دھو لیتی, کیا وجہ ہے کہ تو نے کوتاہی کی اور دسترخوان کو نہیں دھویا؟ کنیز کہتی ہے میرے آقا مجھے معاف کر دیجئے, میں اصل میں اس طرح میری توجہ نہیں رہی, میرا خیال ہی نہیں رہا کہ دسترخوان گندا ہو گیا ہے, حضور اجازت دے میں اس کو دھو کر صاف کر کے لا لوں. فرمایا نہیں, کب دھوؤں گی, کب اس کو سکھاؤں گی؟ دیکھتی نہیں میرے دوست آ چکے. آپ نے دسترخوان لیا, سردی کے دن تھے, بڑی سخت سردی پڑ رہی تھی. عرب میں گرمی جتنی پڑتی ہے ٹھنڈی بھی اتنی ہی پڑتی ہے. تو ایک علاوہ جل رہا تھا جہاں پر آگ کے شعلے ابھر رہے تھے, لکڑیاں ڈال کے جلائی جا رہی تھی. حضرت انس نے اس دسترخوان کو لیا اور اس آگ کے اندر پھینک دیا. جب دسترخوان کو پھینکا تو دوستوں نے کہا انس آپ نے دسترخوان کو ضائع کر دیا. کنیز کی کوتاہی پر اتنی ناراضگی کہ دسترخوان ہی جلا ڈالا. آپ نے کہا نہیں, قسم خدا کی یہ دسترخوان نہیں جلیں گا, میں نے اسے جلانے کے لیے نہیں پھینکا ہے, اس کو صاف کرنے کے لیے ڈالا ہے. یہ صاف کو ہو کے بالکل کلین ہو کر نکلیں گا. پھر اپنا ہاتھ ڈالا, دسترخوان نکالا. دوست حیرت زدہ رہ گئے, نہ حضرت انس کا ہاتھ جلا تھا جبکہ آگ میں ہاتھ داخل کیا ہے, نہ دسترخوان کے جو ہے کپڑے کا ایک دھاگے کا ریشہ نہیں جلا تھا, لیکن میل صاف ہو چکا تھا, دسترخوان بالکل کلین اور صاف تھا. دوست بڑے متعجب ہوئے, عرض کیا انس کیا بات ہے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ میل جل گیا, دسترخوان سلامت ہے اور صاف ستھرا ہو کے نکلا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے سنو وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ہے دعوت کی تھی اور آقا کو اسی دسترخوان پر میں نے کھانا کھلایا تھا. سرکار نے اسی دسترخوان پہ کھانا تناول کیا, اور جب حضور کھانے سے فارغ ہو گئے, اس سے پہلے کہ میں سرائی لاتا, اس سے پہلے کہ میں حضور کے ہاتھ کو دھلاتا, سرکار نے اپنے دستے مبارک کو دسترخوان سے پوچھ لیا تھا. حضور نے پوچھ لیا, میں نے آگ میں ڈالا, میرا یقین تھا کہ اس کو میرے آقا نے چھو لیا ہے. ارے جس کو آقا چھو لے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی, تو یہ دنیا کی آگ اس کو کیا جلائے گی؟ یہ حضرت انس ہے. میں اگر ان کے عشق کے گوشے بتاؤں پھر تقریر بڑی لمبی ہو جائیں گی, مگر میں نے صرف سیرت ان کی جو حالات بتا کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنے جلیل و قدر صحابی ہے. تو اب بڑے معتبر صحابی ہے, یہ حدیث نقل کرتے ہیں امام احمد بن مبارک, اس کے راوی نقل کرنے والے الابری صفحہ 277 پہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم صحابہ کرام حضور کی خدمت میں موجود تھے. صحابہ کی ایک جمع غفیر تھا, ایک ہجوم تھا, اور حضور بیچ میں بیٹھے ہوئے, سارے صحابہ پروانہ وار حضور کو گھیرے ہوئے ہیں, جیسے شمع نبوت درمیان میں ہو اور سارے پروانے گھیرے ہوئے ہوں. اور صحابہ پھر گفتگو کرتے کہتے یا رسول اللہ ایک نوجوان ہے فلا قبیلے کا, بڑا عبادت گزار ہے, بڑا نیک سیرت ہے, بھری جوانی میں اس کی عبادتوں کا یہ حال ہے, اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسے کسی نوجوان کو اتنا عبادت گزار نہیں دیکھا ہے, ہم نے اس عمر میں کسی کو اتنا عابد و زاہد نہیں دیکھا, بڑی عبادتیں کرتا ہے اللہ کے نبی, کوئی لمحہ اس کا عبادت سے خالی نہیں. ہم اس کی عبادت دیکھتے ہیں تو اس پہ بڑے متعجب ہوتے ہیں کہ جوانی میں کہ جبکہ لوگ عیش و عشرت میں مبتلا ہوتے ہیں, یہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. سرکار نے فرمایا کہ تم اس کی تعریف کر رہے ہو, اس کا مطلب تم نے اس کو بہت عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. اچھا وہ تمہیں نظر آ جائے تو پھر مجھ سے ضرور اس کی ملاقات کروانا, ضرور مجھے اس سے ملانا تاکہ میں بھی اس سے ملاقات کروں. حضرت انس کہتے بڑی عجیب اتفاق کی بات تھی, جس نوجوان کی عبادت کا ذکر ہم کر رہے تھے, صحابہ جس کی تعریف کر رہے تھے اور ابھی تعریف کر ہی رہے تھے, حضور نے جیسے یہ فرمایا کہ اس سے میری ملاقات کرانا, ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان دوسری سمت سے چلا آ رہا ہے.
صاحب حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس طرف سے آتے ہوئے دیکھا، ہم بڑے خوش ہو گئے کہ کتنی اچھی بات ہے، کتنا عجیب اتفاق ہے کہ جس کی تعریف کر رہے تھے وہی چلا آ رہا ہے۔ گویا ہوتا ہے نا کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہو اور محبت سے ذکر کر رہے ہو وہ آ جائے تو اور خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم میں کہہ بھی دیتے ہیں بہت سارے لوگ، دیکھو صاحب 100 سال سے پہلے نہیں مروں گے، ابھی آپ ہی کی بات کر رہے تھے آپ آ بھی گئے۔ بس وہی کیفیت تھی۔ اور ذرا یہاں ٹھہر کے ایک بات پر ذرا غور کریں، آپ جس نوجوان کی صحابہ تعریف کر رہے ہو، جس کی عبادت کا چرچا صحابہ کر رہے ہو، چھوٹا موٹا عابد ہوں گا؟ بولیے۔ ارے یار آپ خاموش بڑے سنتے ہیں، میری عادت ہے میں بلواتا ہوں، اور مجمع نہیں بولے تو پھر مجھے لگتا ہے تقریر نہیں ہو رہی ہے آج، پھر میں انسانوں میں نہیں مجسموں میں تقریر کر رہا ہوں۔ جس کی صحابہ تعریف کر رہے ہو وہ چھوٹا موٹا عابد ہوں گا؟ بہت بڑا عابد ہوں گا نا۔ اب وہ نوجوان آ رہا ہے، صحابہ خوش ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیے جس کی ہم بات کر رہے تھے نا سرکار، یہ وہی نوجوان ہے۔ حضور نے کہا اچھا آنے دو۔ قریب آیا، اب صحابہ تو صحابہ تھے، وہ انہیں تو مطلب اتنا نہیں پتا تھا جتنا نبی کو معلوم ہوتا تھا، نبی تو علم غیب جانتے تھے نا۔ وہ جب قریب آیا اس نے سلام کیا، السلام علیکم، تو بعض صحابہ نے تو جواب دے دیا خوشی کے ساتھ، مگر اللہ کے نبی نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، اور جواب نہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اے نوجوان تجھے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، قسم خدا کی جھوٹ نہ کہنا کہ اگر تو نے جھوٹ کہا تو تیرا جھوٹ میرے سامنے ٹک نہیں پائیں گا، اس لیے کہ میں تیرے جھوٹ پر آگاہ ہو جاؤں گا، میں تیرے جھوٹ سے واقف ہو جاؤں گا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ جو کچھ میں پوچھوں اس کا جواب صحیح صحیح دینا۔ اس نے کہا محمد میں آپ سے جھوٹ کہہ بھی نہیں سکتا، مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے آپ سے جھوٹ کہا بھی تو جبریل آ کے آپ کو بتا دیں گے۔ آپ پوچھ کے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کے میں پوچھتا ہوں، بتا جب تو آ رہا تھا اس جماعت پہ تیری نظر پڑی تو دل میں تو یہ خیال نہیں کر رہا تھا کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، فضول وقت گزار رہے ہیں، فالتو بیٹھے ہوئے ہیں، گپے مار رہے ہیں، فالتو تفریح کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیاوی باتوں میں مشغول ہے، ان سے میں کتنا بہتر ہوں کہ ابھی مسجد جا کے نماز پڑھوں گا؟ کیا تو یہ دل میں نہیں سوچ رہا تھا؟ اس نے کہا محمد سچ فرمایا آپ نے، واقعی میرے دل میں یہی خیال آ رہا تھا۔ آقا دل کے حال جان رہے ہیں۔ حضور نے بتا دیا ہے میرے صحابہ کی جماعت تم ظاہر دیکھ کے متاثر ہو، میں تو ان کے باطنوں کو دیکھتا ہوں۔ تم جس کی تعریف کر رہے ہو اس کی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ تمہیں فالتو بیٹھا ہوا سمجھ رہا ہے، تمہیں دنیاوی کاموں میں مشغول سمجھ رہا ہے، اور اس کی جہالت کا عالم دیکھو۔ میں کہتا ہوں وہ کتنا بڑا جاہل تھا، وہ سوچ یہ رہا ہے کہ صحابہ سے بہتر میں ہوں، اس میں ابو بکر ہے میں ان سے بہتر ہوں، اس میں عمر ہے میں ان سے بہتر ہوں، اس میں عثمان ہے میں بہتر ہوں۔ یہ کتنی گھٹیا سوچ تھی اس کی۔ وہی سوچ کے آج کچھ لوگوں میں نہیں آ گئی ہے کہ یہ سنی تو فالتو ہے جو بزرگوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، پیروں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، ہم کتنے گریٹ، ہر لمحہ عبادت میں، ہر لمحہ عبادت میں۔ تصور تو وہی چلا ہے نا، یہ تو گپے مارنے میں لگے ہوتے ہیں، میلاد کی مجلس، فاتحہ کی مجلس، عرس کی مجلس، ان کو مجلسوں کے علاوہ کام نہیں۔ ہم کتنے اچھے ہیں کہ 40 دن کا چلہ، 45 دن کا چلہ، 1 چلہ، 2 چلہ، 4 چلے، چلے ہی چلے۔ تصور دیکھیں وہیں سے آ رہا ہے۔ اور میں نے حوالہ دیا، پھر عرض کر لوں ایک ایک بات، خدا کی قسم حوالے سے حوالہ نہ ملے مجھے بلائیے گا، اپنے پیسوں سے آؤں گا، لیکن ایک شرط ہے، جو چیلنج یہ کرے کہ حوالے جھوٹے تھے اس سے پہلے اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا دیجیے گا کہ اگر تو بدعقیدہ ہے حوالے دکھانے کے بعد تو توبہ کر لیں گا۔ پھر میں ساری ذمہ داری اپنے روپیے سے، اپنے خرچ سے میں انشاءاللہ کہ اس کو حوالے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ الابریز صفحہ نمبر 277، امام احمد بن مبارک اس کتاب کے مصنف، بہت بڑے امام ہیں۔ تو اس نے کہا محمد آپ سچ فرما رہے، لیکن اس کی جہالت تو دیکھو، صحابہ کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ خالی بیٹھے۔ اس جاہل کو یہ نہیں پتا تھا ارے یہ فضول نہیں بیٹھے تھے، اس بزم میں مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ کا دیکھنا بھی عبادت ہے، مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ وہ فضول کہاں بیٹھے تھے، وہ تو بہترین عبادت میں مشغول تھے، وہ تو کعبے کے کعبہ کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس کی عقل دیکھیے، عبادتوں پہ غرور تھا اس کو۔ ارے رسول تو بہت بڑی ذات ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت یکسعد با اولیاء بہتر عد 100 سالہ عبادت بیریا۔ اللہ کے ولی کی صحبت، ایک گھڑی کی صحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ ولی کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھ جانا، اور جہاں نبی ہو، ولیوں کا تاجدار ہو، نبیوں کا سلطان ہو،
وہ لمحہ ہر لمحہ صحابہ کا عبادت. اس نے کہا محمد سچ کہہ رہے. سرکار نے بڑے غصے کے عالم میں جلال میں فرمایا ناراضگی کے ساتھ چل دفع ہو جائے یہاں سے. صحابہ پہ تو کھل گیا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے, ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں اور کم بخت ہمارے بارے میں اتنے برے نظریے اور خیالات رکھتا ہے. اب وہ مسجد چلا گیا. اچھا اس کی جہالت دیکھیے, توبہ نہیں کی اس نے. اب یہ تو سمجھ لینا چاہیے تھا نا اس نے کہ اب محمد نے تو میرے دل کے حال جان لیے, بتا دیا, تو معافی مانگ لیتا یا رسول اللہ اب یہ دل میں خیال آ گیا, معاف کر دیجئے, دعا کر دیجئے. نہیں, اپنی عبادت پہ گھمنڈ تھا, مصطفیٰ کی عطا پر اس کو ناز نہیں تھا, مصطفیٰ کی عطا پر یقین نہیں تھا, عبادت کرنے چلا گیا, عبادت سے جنت لینا چاہتا ہے. اب مسجد میں گیا, نماز میں مشغول ہوا. آقا نے فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ کس کے قتل کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں؟ مشرک تھا, بتوں کا پجاری تھا. ارے جس کی عبادت کی تعریف صحابہ کر رہے ہیں, نبی اسے قتل کی بات کر رہے ہیں. کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں سرکار. آقا نے تلوار دی, کہا ابو بکر جاؤ قتل کر دو. حضرت ابو بکر صدیق گئے. انس بن مالک کہتے جب ابو بکر مسجد میں داخل ہوئے تو ان کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ نماز کی حالت میں کھڑا تھا, نماز پڑھ رہا ہے. تو ابو بکر صدیق کے دل میں خیال آیا, اور یہ وہی خیال آیا جو آج ہمارے سنیوں کے دل میں آ جاتا ہے. اس حدیث نے پورا واضح کر دیا کیا سمجھنا ہے تمہیں اور کیا جاننا ہے. خیال ہی آیا یہ نماز پڑھ رہا ہے, نمازی کو کیسے قتل کر دوں؟ یہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے, اس حالت میں کہ جب یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو اسے کیسے قتل کر دوں؟ جبکہ آقا کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا جو ہمارے قبلے کی تعظیم کرے, جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرے, اس کو قتل نہ کرو, اس کو کافر نہ کہو. یہ حضور ہی نے تو فرمایا ہے. چلو بہتر ہے کہ میں رسول اللہ سے پوچھ لوں, اللہ کے نبی وہ نماز کی حالت میں پھر کیا حکم ہے؟ حضور جو حکم دے اس کے مطابق عمل کروں گا. اس خیال کے ساتھ آتے ہیں. ابو بکر جب آئے, حضور نے فرمایا ابو بکر کیا اس کو قتل کر دیا؟ اللہ کے نبی قتل تو نہیں کیا. سرکار وہ نماز کی حالت میں, حضور کیا حکم ہے؟ سرکار نے کوئی حکم صادر نہیں فرمایا. تلوار لے لی, کچھ دیر خاموشی رہی, صحابہ ادب کے ساتھ خاموش بیٹھے ہوئے. پھر فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. سرکار نے کہا عمر جاؤ قتل کرو. حضرت عمر جب پہنچے تو وہ سجدے کی حالت میں تھا. حضرت عمر کے دل میں بھی وہی خیال آیا, یہ تو سجدے کی حالت میں, اور حضور ہی کی تو حدیث ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے. یہ قرب خاص خدا بندی میں, اور میں اس حال میں اس کو قتل کروں, مناسب معلوم نہیں ہوتا. چلو حضور سے پوچھنا چاہیے. آج یہی تو سنیوں کا حالت ہے نا, ارے یہ نمازی اس کو کافر کیسے بول دے, یہ داڑھی والا ہے اس کو کافر کیسے بول دے, ہم سے بڑھ کر عبادت گزار ہے اس کو کافر کیسے بول دے. یہ حدیث میں بتایا کہ یہ کشمکش اور ہے, لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ان کے بارے میں کچھ اور ہے, حضور کا حکم ان کے بارے میں کچھ اور ہے. یہ حضرت ابو بکر عمر کے بشری تقاضے تھے کہ دل میں یہ فطری طور پر خیال آیا. واپس آئے کہ حضور سے پوچھو. فرمایا عمر کیا اس کو قتل کیا؟ اللہ کے نبی وہ تو سجدے کی حالت میں. سرکار آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا, تلوار لے لی. کچھ دیر پھر خاموشی چھائی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ اب اس بار حضرت علی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. حضور نے تلوار دی, اور غیب داں نبی نے ایک جملہ ایسا فرما دیا کہ غیب کی خبر بھی ہو گئی. علی جاؤ اس کو قتل کرو. اب حضرت علی فرماتے, انس کہتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی کے جملے تھے. بعد میں حضرت علی نے ان سے, انس سے کہا کہ جس وقت حضور نے مجھے تلوار دی تھی اس وقت میں نے دل میں یہ خیال پختہ کر لیا تھا کہ وہ جس حالت میں ہوں گا. ابو بکر اس کا قیام دیکھ کر لوٹے ہیں, حضرت عمر اس کا سجدہ دیکھ کے لوٹے ہیں. میں مگر کسی اس کے سجدے کو نہیں دیکھوں گا, میں اس کے رکوع اور قیام کو نہیں دیکھوں گا. وہ جس حال میں ہوں گا میں قتل کروں گا. میں مقام مسجد نہیں دیکھوں گا, میں مسجد میں بھی قتل کروں گا, اس لیے کہ میں اس کی عبادت نہیں دیکھوں گا, مصطفیٰ کا قول و فرمان دیکھوں گا. یہ عہد کر لیا حضرت علی نے کہ میں قتل ضرور کروں گا. تو حضور نے علی کے دل کی کیفیت کو بھی جان لیا ہے. کہا علی قسم خدا کہ تو ضرور اس کو قتل کریں گا مگر تو اس کو پالے. بتایا کہ تجھے ملے گا نہیں, تیرا ارادہ تو قتل کا ہے مگر تجھے وہ ملے گا نہیں. حضرت علی کہتے ہیں میں جب گیا دیکھا تو وہ جا چکا تھا. میں نے ادھر ادھر تلاش کیا, نظر نہیں آیا. باہر مسجد کے نکلے, دیکھا تو گرد و غبار نظر آئی. ایک شخص سے پوچھا یہ گرد و غبار کیسی ہے؟ کہا یہ قافلہ جا رہا ہے.
کہا کیا اس قسم کے ایک نوجوان کو دیکھا؟ کہا وہ اسی قافلے میں تو دیکھا گیا۔ حضرت علی فرماتے میں پیچھے دوڑا، لیکن وہ اہل قافلہ گھوڑوں پر اونٹوں پر سوار تھے، میں پیدل تھا، وہ تیزی کے ساتھ قافلہ بڑھتا رہا، فاصلے بڑھتے رہے، اب یہ پیدل وہ گھوڑے پہ فرق تو پڑے گا نا چال میں۔ حضرت علی فرماتے یہاں تک کہ وہ قافلہ میری نگاہوں سے اجل ہو گیا، اور میں بڑا افسوس کے ساتھ غمگین حالت میں حضور کے پاس لوٹا کہ کاش وہ مل جاتا تو میں حضور کی خواہش کو پورا کر دیتا، نبی کے دل کو خوش کر دیتا۔ حضرت علی کہتے جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا نے فرمایا علی کیا تو نے اس کو پایا؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو نہیں پایا، اور قسم وحدہ لا شریک کی اگر میں اس کو پا لیتا ضرور قتل کرتا۔ تو رسول اللہ نے تلوار لی، کہا علی رب کا ارادہ محمد کے ارادے پر غالب آ گیا، رب کو کچھ اور منظور ہے، قسم خدا کی اگر علی تو آج اس کو قتل کر دیتا میری امت کے ایک فتنے کو ختم کر دیتا، میری امت سے ایک فتنہ ختم ہو جاتا، اسی شخص سے ایک نسل نکلیں گی، ایک قوم نکلیں گی، اور اس نسل اور قوم کا یہ عالم ہوگا قرآن خوب پڑھیں گے، بت نہیں پوجیں گے، کیا کریں گے؟ قرآن خوب پڑھیں گے، خوب پڑھیں گے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گا، پڑھیں گے خوب لیکن حلق سے نیچے نہیں اتریں گا، دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے مگر دین سے ان کا کوئی خود تعلق نہ ہوگا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں قوم عاد اور قوم سمود سے بھی بدترین مخلوق ہوں گے۔ اے علی جو ان کو قتل کر دے قیامت کے دن اس کے لیے بہترین اجر عظیم ہوگا۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی، اب اس پہ مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے، حدیث کو رہنے دیجئے۔ سیرت کے میں نے 3 پہلو بتائے، سیرت کا یہ ایک پہلو۔ اب آئیے ہو سکتا ہے الابریز کسی کو ہضم نہ ہو رہی ہو، اگر مجمع میں کچھ اہل حدیث بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے پتہ نہیں کون سی الابریز ہے، ہم نے تو کبھی نام بھی نہیں سنا۔ اچھا چلو بخاری کا تو نام سنا کہ آج کل بخاری بھی ماننا بند کر دیا ہے۔ بخاری شریف میں یہ جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں کتنی جگہ امام بخاری نے لکھا پتہ ہے آپ کو؟ 4 جگہ، ایک جگہ نہیں، صحیح بخاری میں کتنی جگہ؟ 4 جگہ، مگر آج تک کسی وہابی نے حدیث نہیں سنائی ہوں گی آپ کو۔ میں نے کہا نا وہ سنا دیں گے تو ان کا باطل دھرم نہیں چل پائیں گا نا۔ 4 جگہ کہاں کا لکھا؟ آئیے کتاب المغازی حدیث نمبر 4286، جلد نمبر 2 ہے بخاری کی کتاب المغازی، اور حدیث نمبر 4286، اور پھر اس کے علاوہ 3 جگہ کہاں ہیں؟ کل 4 بتایا ہے میں نے۔ حدیث نمبر 1846 پر بھی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3044 پر بھی حدیث موجود ہے، اور 5808 پر بھی موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اس کے بھی راوی انس ابن مالک ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک شخص آیا مکہ سے ہجرت کے بعد جس کا نام عبد العزیٰ ابن خطل، کیا نام ہے؟ عبد العزیٰ، عزیٰ بت کا نام تھا، بت کا بندہ، وہ عزیٰ ایک بت تھا ان کا۔ عبد العزیٰ ابن خطل یہ بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا ادیب تھا، حضور کی خدمت میں آیا مدینے میں، کہا محمد میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تم پر اسلام لانا چاہتا ہوں، جو ہے ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ کلمہ پڑھا دیجئے۔ آقا نے کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، مدینے میں کہا رہو، ٹھہرو، یہیں مقیم ہو جاؤ، دین سیکھو اور لوگوں کو دین بتاؤ۔ ابن خطل وہاں پر قیام کرتا ہے، کچھ روز رہا، اور ایک دن موقع دیکھ کر مسلمانوں کے کچھ مال کو لے کر بھاگا، کچھ مال چوری کیا اور مدینے سے بھاگ گیا، اور بھاگنے کے بعد مکہ آیا اور اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ محمد جھوٹ کہتا ہے۔ محمد کا حال یہ ہے کہ جب وحی آتی ہے تو محمد مجھ سے بھی کہتا تھا وحی لکھ لو، تو محمد تو ان پڑھ ہے، کچھ لکھنا جانتے نہیں، پڑھنا جانتے نہیں، وہ کہتا تھا یہ لکھو، 1-2 لائن میں اپنی طرف سے بڑھا بھی دیتا تھا، معاذ اللہ۔ اور پھر اس نے 2 لونڈیاں پالی، لونڈیا مطلب کنیز، ان کو خریدا، بڑی بہترین آواز کی مالک تھی وہ لونڈیا، اور شاعرہ تھی، شعر کہتی تھی، اور ان کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اشعار میں کیا کرو۔ وہ حضور کی ہجو بیان کیا کرتی تھی، ایسے اشعار پڑھتی تھی جس میں رسول اللہ کی توہین ہوتی تھی، اور یہ ان کو بازاروں میں کھڑا کرتا، لوگ جمع ہوتے اور اپنی لونڈیوں سے کہتا محمد کی برائی کرو۔ وہ اشعاروں میں رسول اللہ کی غیبت کرتے، رسول اللہ کی توہین کرتے، حضور کی گستاخیاں کرتے، اور مشرکین ان کو انعام دیتے۔ سلسلہ چلتا رہا، حضور کو خبریں آتے رہی کہ
ابن الخطل نے جو ہے اسلام سے مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اپنی لونڈیوں کو تیار کیا ہے، حال یہ کہ اللہ کے رسول آپ کی گستاخیاں کرواتا ہے، وہ لونڈی آپ کی گستاخی کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سنتے ناراض ہوتے۔ پھر ایک موقع ہی آیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں ابن خطل پر قابو پاؤں گا تو اس کو ضرور قتل کروں گا۔ مکہ فتح ہوا، اور جب اللہ کے نبی مکہ میں فاتح داخل ہوئے، یہ بخاری کے میں نے حوالے دیا، 4 جگہ امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، صحیح بخاری کے اندر 4 جگہ سرکار مکہ میں داخل ہوئے، سارے قیدی حضور کی خدمت میں لائے گئے ہیں، اس میں ابو سفیان بھی بحیثیت قیدی کے ہے اور دوسرے مشرکین بھی ہے، سب جکڑے ہوئے ہیں رسیوں میں اور زنجیروں میں۔ حضور نے سارے مشرکین کی طرف دیکھا، اب وہ لوگ بھی ہیں اس کے اندر جنہوں نے کانٹے بچھائے ہیں رسول اللہ کی راستے پر، وہ بھی ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو غزوہ احد میں شہید کیا ہے، وہ لوگ بھی ہے جنہوں نے حضور کے چچا کے کلیجوں کو چبایا ہے، وہ لوگ بھی ہے جس نے حضور کے اعزا اقارب کو شہید کیا ہے، وہ لوگ بھی ہے جنہوں نے نبی کے ماننے والوں کے مکانوں کو اور مالوں کو لوٹا ہے۔ اب سارے مجرم ہیں، اقتدار رسول اللہ کے پاس ہے، قوت سرکار کے پاس ہے، فیصلہ حضور کا ہے، اب جو چاہے سلوک فرمائے، مگر دنیا کا پہلا منصف، دنیا کا پہلا جج جو مجرم سے خود پوچھتا ہے تو کیا پوچھتا ہے؟ فرماتے لوگو تم نے بڑے ظلم و ستم کیے، میرے ماننے والوں کو ستایا، حتیٰ کہ تم نے ہجرت پہ مجھے مجبور کیا، وطن تک چھوڑنے پہ مجھے مجبور کیا، مگر بتاؤ آج تم قیدی ہو، تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ تم بتاؤ میں کیسا سلوک کروں؟ تم اپنے لیے سزا تجویز کرو کہ تمہیں کیا سزا دی جائے؟ تو مشرکین بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بڑے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ عرض کرتے محمد آپ تو حضرت یوسف سے بھی افضل ہے، آپ تو یوسف کے بھی آقا ہے، یوسف کے 11 بھائیوں نے حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں بکوا دیا تھا اور غلام بنوا دیا تھا، مگر حضرت یوسف جب بادشاہ بنے، غلام سے بادشاہ تک پہنچے، بادشاہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یوسف کے بھی آقا ہے، ہم یہی امید کرتے کہ آپ بھی ہمیں معاف کر دیں گے۔ جب انہوں نے جملہ کہا تو حضور نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، ان کے جرم نہیں گنوائے، ان کے اعمال کو نہیں بتایا، ان کی بد کرداریوں کا تذکرہ نہیں کیے، صرف ایک جملے میں معاف کر دیا، فرمایا جاؤ تم نے میرے بھائی یوسف کے حوالے سے گفتگو کی ہے، آج تم سے کوئی گلہ نہیں، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم سب آزاد ہو، ان کی زنجیریں کھول دی جائے، ان کی رسی کھول دی جائے۔ ابو سفیان آگے بڑھتا ہے، جو عرب کا سردار تھا، حالت کفر میں تھا، کہا محمد قسم خدا کی آپ بہترین اخلاق کے مالک ہے، آج آپ جس کو چاہتے قتل کر سکتے تھے، جس کو چاہتے جو چاہتے سزا دے سکتے تھے، مگر آپ نے ایک جملے میں سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی میں آپ سے بڑا متاثر ہوا، یقیناً آپ سچے نبی ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی ہند آئی جس نے حضور کے چچا کے کلیجے کو چبا لیا تھا کچا، وہ آ کے کہتی ہے محمد میں بھی توبہ کرنا چاہتی ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، اور جو اتنے شدید دشمن تھے جنہوں نے حضور کے چچا کے کلیجوں کو چبایا تھا، حضور نے معافی نہیں کیا بلکہ اپنی رحمت کا ایسا اظہار فرمایا کہ لوگوں ابو سفیان قلبی سردار تھا، آج بھی سردار ہے، اس کے گھر کو میں دارالامان قرار دیتا ہوں، ابو سفیان کو تو امان ہے، جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، اس کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ سارے مجرم معاف کر دیے گئے، مگر اس کے بعد حضور نے فرمایا ابن خطل کہاں ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ وہ فرار ہو گیا ہے، فرمایا تلاش کرو، اس کے لیے معافی نہیں ہے، سب کے لیے معافی لیکن اس کے لیے معافی، ابن خطل کو ڈھونڈو، اس نے میری بڑی توہین کی ہے، بڑی گستاخی کی ہے، جس حال میں جہاں پاؤ قتل کر دینا۔ اب صحابہ ڈھونڈ رہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، مکہ تو گھیرا جا چکا تھا، سب تعجب میں بھاگا تو بھاگا کہاں سے، نکلا تو نکلا کہاں، چھپا ہے تو کہاں چھپا ہے، ایک ایک گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے، مگر ابن خطل کا پتہ نہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ، بعض صحابہ خانہ کعبہ میں طواف کے لیے جب نکلے، غلاف کعبہ کے قریب سے کچھ صحابہ طواف کرتے گزرے تو دیکھا کہ کعبے کے پردے میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی، پردہ ہلنے لگا، انہیں خیال ہوا کوئی جانور تو نہیں گھس گیا کعبے کے غلاف کے اندر۔ جب قریب پہنچے اور پردہ ہٹایا، دیکھا تو غلاف کعبہ میں لپٹ کر اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، یہی ابن خطل تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ آج سب کو معافی ہے لیکن مجھے نہیں چھوڑا جائے گا، تو بچنے کی ایک ہی صورت ہے، حرم میں چھپو، حرم وہ جگہ ہے جہاں چوٹی مارنا بھی جائز نہیں، تو مجھے کیسے محمد ماریں گے، یہاں تو چوٹی بھی مارنے کی اجازت نہیں، یہ حرم ہے، یہاں پہ قتل کی اجازت نہیں،
کتنا ہی بدترین دشمن ہو اس کو قتل نہیں کر سکتے. ارے جب چوٹی اور جو نہیں مار سکتے تو ایک انسان کو قتل کی کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ اس نے سوچا حرم ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں جان بچائی جا سکتی ہے. غلاف کعبہ میں چھپایا ہوا ہے، اپنی پیٹھ کو خانہ کعبہ کی دیوار سے چپکائے ہوئے. صحابہ نے دیکھا، اب سوچنے لگے رسول اللہ کا تو حکم ہے جہاں دیکھو وہاں قتل کرو. یہ تو غلاف کعبہ میں چھپا ہے، حرم میں چھپا ہے، اب کیا اس کو حرم میں قتل کرے؟ بعد نے کہا چلو رسول اللہ سے پوچھو کیا کیا جائے. ایک صحابی آتے، یا رسول اللہ ہم نے ابن خطل کو پکڑ لیا ہے، اس کو ہم نے پا لیا، غلاف کعبہ میں چھپائے ہوئے اپنے آپ کو، حضور کیا حکم ہے؟ سرکار نے جیسی سنا جلال طاری ہوا، اور جلال کی حالت میں ارشاد فرمایا. دیکھیں ایک منزل وہ بھی تھی، مسجد میں ابو بکر نے لوٹ آئے تھے تب کوئی کچھ نہیں فرمایا تھا، حضرت عمر لوٹ آئے تب کچھ نہیں فرمایا تھا، مگر ابن خطل بدترین گستاخ تھا. آپ نے فرمایا اگرچہ وہ غلاف کعبہ میں لپٹا ہو، اس کو کعبے کے غلاف سے بھی باہر نہ نکالو، تلوار چلا کر اس کو اسی حالت میں قتل کر دو. کہا یا رسول اللہ غلاف اس میں کٹ سکتا ہے؟ فرمایا کوئی پرواہ نہیں، محمد اللہ کا رسول تمہیں حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس حالت میں قتل کر دو، اگر غلاف کعبہ بھی اس کے قتل میں کٹ جائے تو کوئی پرواہ نہیں. صحابہ گئے اور اسی حال میں وار کیا کہ یہ کعبے کی دیوار سے چپکا ہوا ہے، غلاف اس پہ ڈلا ہوا ہے، ایسی تلوار چلائی کہ غلاف کعبہ بھی کٹا اور اس کی گردن بھی کٹ گئی. اس کو امام بخاری نے 4 جگہ لکھا ہے. اب سیرت کا تیسرا واقعہ، بس میں پھر اس کے بعد اصل موضوع پر آ جاؤں گا. اور یہ جب تیسرا جو واقعہ میں پیش کر رہا ہوں سیرت کا، اب اس حدیث کی خاص بات کیا، یہ بھی بخاری میں، مگر پرابلم یہ ہے کہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری، آتا ہے بخاری ان کو بخاری، لیکن یہ واقعہ بھی کبھی وہابی آپ کو نہیں بیان کرے گا. وہ تو ہمیشہ یہی بتائیں گا حضور پہ پتھر مارے جاتے تھے، حضور معاف کر دیتے تھے، رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، حضور معاف کر دیتے تھے. ہم نے کہا بخاری کی ان حدیثوں کو کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ کب سے بخاری کو بھی ماننا تم نے بند کر دیا؟ اب یہ حدیث بھی حضرت انس سے روایت ہے، اور بخاری میں کتنی جگہ امام بخاری نے لکھی پتہ ہے؟ تعجب کریں گے آپ، امام بخاری نے 1 2 3 جگہ نہیں بلکہ 14 جگہ یہ حدیث کو لکھا. کتنی جگہ؟ ایک حدیث کو اگر امام بخاری جیسا وقت کا اتنا عظیم محدث 14 جگہ لا رہا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ تو بات ہونگی. تو کیا امام بخاری کا یہ عقیدہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے کتنے ٹن ٹناٹن بریلوی ہے؟ جس چیز کو تم آج بریلویت بولتے ہو تو وہ تو سب سے بڑے بریلوی پھر امام بخاری ہے. 14 جگہ حدیث لایا ہے، نوٹ کر لے کہاں کا لکھا ہے انہوں نے. کتاب الوضو میں سب سے پہلے لایا یہ حدیث، کتاب الوضو جلد نمبر 1 حدیث نمبر 233، اور اس کے بعد یہ اب 13 حوالے مزید سن لے حدیث کے کہاں کا لکھا. 1501 نمبر کی حدیث، یہ بھی بخاری میں اس حدیث کو لایا دوبارہ. پھر حدیث نمبر 3018 پہ لایا اس حدیث کو. پھر حدیث نمبر 4152 پہ لایا، پھر 4193 پہ لایا، پھر 4610 پہ لایا، 5685 پہ اس حدیث کو دوبارہ لکھا. پھر اسی حدیث کو 5686 پہ ریپیٹ کیا، پھر اسی کو 5727 پہ لکھا، پھر اس کو 6802 پر، پھر حدیث نمبر 6803، حدیث نمبر 6804، حدیث نمبر 6805، حدیث نمبر 6899. اتنی جگہ، 14 کل 14 جگہ امام بخاری نے حدیث لایا. اور حدیث پاک کیا ہے؟ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں قبیلہ آیا جس کا نام ہے قبیلہ ارینا. کیا نام ہے؟ اب یہ حدیث بڑی خاص ہے، اس کو غور سے سنیں. پورا ایک قبیلہ ہے. ابھی تو آپ سن رہے تھے ابن خطل ایک فرد واحد تھا، ایک ہی آدمی تھا نا، جس کے قتل کا حکم دیا تھا وہ بھی ایک تھا. اب یہ پوری جماعت آئی ہے، پورا قبیلہ آ رہا ہے. قبیلے کا نام ہے قبیلہ ارینا. مدینے میں آئے اور آنے کے بعد کہا محمد ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے. سرکار نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو اب تم مسلمان ہو گئے ہو، مدینے میں رکو، ٹھہرو، یہاں پر قیام کرو، دین کی باتیں سیکھو، نماز کے طریقے سیکھو، اور جب تم اسلام کو خوب اچھی طرح سمجھ لو پھر اپنے وطن لوٹ جانا. وہاں مقیم ہو گئے. 2 یا 3 روز کے بعد حضور کی خدمت میں آیا اور کہا محمد مدینے کی آب و ہوا میں راس نہیں آ رہی ہے.
مدینے کی آب و ہوا ہمیں راس نہیں آ رہی ہے، یہاں گرمی بڑی ہے، گرمی بڑی شدید ہے، لو چلتی ہے، ہم بیمار ہو گئے ہیں، بڑے علیل ہو گئے، کمزور ہو گئے، ہم سے اٹھنا بیٹھنا ڈھنگ سے نہیں ہوتا، اے محمد ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم لوٹ جائیں۔ حضور نے فرمایا اگر تم لوٹ جاؤ گے تو دین کیسے سیکھ پاؤں گے؟ اچھا تم بیمار ہو، میں تمہاری بیماری کا علاج کر دیتا ہوں۔ علاج یہ ہے کہ اونٹوں کے استبل میں رہو، وہاں خیمے نصب کر لو، وہاں جا کے رہو اور اونٹوں کا دودھ پیو، اونٹوں کا پیشاب پیو۔ کیا فرمایا ہے؟ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب۔ تو ایک طبقے نے یہ حدیث دیکھا اور اعلان کر دیا کہ اونٹ کا پیشاب پینا بھی جائز ہے۔ اہل حدیث فرقے کے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پیشاب پینا بھی حلال ہے۔ دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے دیکھو رسول اللہ نے قبیلہ عرینہ کو لوگوں کو کہا دودھ پیو اور پیشاب پیو، حضور نے ان کو پیشاب کی اجازت دی۔ اگر پیشاب حلال نہ ہوتا تو حضور کیسے اجازت دیتے؟ آئیے اس کا جواب میں بعد میں دے دوں گا مختصر۔ بہرحال حضور نے کہا اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو۔ بہرحال دودھ بھی پیتے تھے، پیشاب بھی پیتے تھے، چند دنوں میں موٹے تازے تندرست ہو گئے۔ اور جب اچھے موٹے تندرست ہو گئے تو ایک دن موقع پایا، بیت مال غنیمت کے جتنے اونٹ تھے سب لے کر بھاگ گئے، اور اس کے محافظ جتنے صحابہ تھے جو ان اونٹوں کی حفاظت کرتے تھے مال غنیمت کے، ان صحابہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اسلام سے مرتد ہوئے، اسلام کو چھوڑا، اسلام سے پھر گئے اور وہاں سے اونٹوں کو لے کر بھاگے۔ کچھ صحابہ جو زخمی حالت میں تھے، جن کو یہ مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے تھے، گرتے پڑتے حضور کی خدمت میں آئے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے غداری کی، اسلام سے پھر گئے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں ہم نے کوئی چاشنی نہیں پائی، اسلام میں ہمیں کوئی مزہ نہیں آیا، ہم پرانے ہی مذہب پر اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی انہوں نے مذہب اسلام کو بھی چھوڑ دیا، مال غنیمت کے اونٹ لے کے بھاگے اور ہمارے کئی صحابہ کو، کئی ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو بڑا جلال کی کیفیت طاری ہوئی، ارشاد فرمایا صحابہ سے جاؤ ان کو گھیرو، پکڑو، اور جہاں بھی ملے ان کو وہاں پکڑ کے قید کرنا، ان کو قتل نہ کرنا، بلکہ جب ان کو تم گرفتار کر لو تو اس کی اطلاع مجھے دینا، ان کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ تمہیں اجازت نہیں قتل کرنے کی، فیصلہ میں خود کروں گا۔ صحابہ کا ایک گروہ جاتا ہے دوڑتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ، گھوڑوں پہ سوار ہو کے ان کو گھیرا، ایک مقام پہ پکڑا، اور پھر پکڑنے کے بعد صحابہ نے کہا کہ دیکھو جو ہتھیار رکھ دے اس کو امان ہے، اور جو ہتھیار نہ رکھے مارا جائے گا، بہتر ہے کہ تم ہتھیار رکھ دو۔ انہوں نے تلواریں نیزے پھینکنا شروع کیے، ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور چلانے لگے امان امان، ہمیں بخش دو، ہمیں بخش دو۔ صحابہ نے پکڑا، گرفتار کیا، رسیوں میں جکڑ کے باندھ دیا۔ پھر رسول اللہ کو اطلاع دی گئی سرکار ہم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ آقا نے فرمایا جہاں پکڑا وہیں ٹھہرے رہو، میں وہاں خود آ رہا ہوں۔ اب مدینے میں ان کو لانا نہیں، اب وہ اس لائق نہیں کہ مدینے کی پاک زمین پر ان کے قدم بھی پڑے، اب محمد ان کے وجود کو مدینے میں برداشت نہیں کریں گا، میں خود وہاں فیصلے کے لیے آ رہا ہوں۔ راوی حدیث انس کہتے ہیں خدا کی قسم جب حضور نے خبر سنی کہ وہ گرفتار ہو گئے، جلال کی کیفیت یہ تھی، چہرہ سرخ ہو گیا تھا، معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کی رگوں سے پھٹ کر خون جاری ہو جائیں گا۔ حضور نے اپنی چادر لی، کاندھے پہ ڈالی، اور جلال اور غصے کی کیفیت میں اس حال میں آپ نکلے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کی چادر مبارک آدھی کاندھے پہ تھی اور آدھی زمین پر لکیر کھینچتے ہوئے چل رہی تھی، یعنی ٹھیک سے چادر اوڑھنے کا بھی آپ کو توجہ اور اس طرف خیال نہیں ہے۔ جلال کی یہ کیفیت، وہاں پہنچے، ان پر ایک نظر ڈالی، ارشاد فرمایا میرے لیے خیمہ لگاؤ۔ صحابہ نے خیمہ لگایا، بڑی تیز دھوپ تھی، عرب کی دھوپ کتنی تیز ہوتی ہے، ریگستان کا علاقہ پورا ریتیلا، خیمہ لگا دیا گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اب ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے جسم سے کپڑے اتارو۔ کیا کرو؟ کپڑے اتارو، برہنہ کرو، انہیں ننگا کر دو، اور ان کو برہنی کی حالت میں، ننگی حالت میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دو، اور ان کے سینے پہ بڑی بڑی پتھر کی سیلیں رکھ دو کہ اڑ بھی نہ پائے۔ یہ وہی نبی ہے نا؟ امام بخاری نے کتنی جگہ لکھا ہے یہ حدیث؟ یاد ہے کہ بھول گئے؟ ایک جگہ لکھی ہوتی تو تم نظر انداز کرتے، 2 جگہ لکھی تو نظر انداز تھی، 14 جگہ امام بخاری کو بھی کیا سوچی، انہیں لگ رہا تھا آنے والے خبیث پتہ نہیں میری اس حدیث کا انکار نہ کر دے، تو 14 جگہ لکھ دیا۔ 14 جگہ میں نے حوالے دے دیے کہ کون کون سی حدیث نمبر ہے، جاؤ دیکھو، نہ ملے تو منہ منڈوا لوں گا اپنی۔ یہ وہی نبی ہے نا جو کچرا ڈال رہے ہیں تو معاف کر رہے ہیں؟ نبی بدل گیا ہے کیا؟ نبی تو وہی ہے نا؟ آخر یہ معاملہ کیوں ہے؟
का बरेना करो, स्टील के पत्थर इनके सीनों पे रख दो। अब उसके बाद इनको बरेना किया गया, हुजूर खैमे में तशरीफ ले गए, आराम करने लगे। साहबा ने उनको बरेना जिस्म रेत पर लिटा दिया, सीनों पे पत्थर रख दिए। वजह क्या थी? अब हाल क्या होगा सौदरा तस्वुर कीजिए, तपती हुई रेत है पीठ के नीचे, ऊपर से सूरज की तपिश है, इधर से भी भून रहे हैं, इधर से भी भून रहे हैं, जैसे मछली भुनी जा रही हो। तड़पने लगे, धूप की तमाज़त से परेशान, गर्म रेत से परेशान, और जब जिस्म पे उनकी गरम गरम रेत ने उनको जिस्म को गर्म किया, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, बिलखने लगे। और जब उनमें से कोई उठना चाहता, सहाबा नेज़े के उल्टे सिरे को, यानी जिस तरफ से लकड़ा होता है, लकड़ी होती है, मार मार के उनको लिटाते रहे, उठने नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ देर गुजरी तो उन्होंने पानी मांगना शुरू किया और कहा अला तश हमें पानी दो, प्यास प्यास, पानी दो पानी दो। साहबा ने मशवरा किया क्या करें, क्या इन्हें पानी दे दे? कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि इनका फैसला मैं खुद करूँगा। और रसूलुल्लाह से पूछे कि या रसूलुल्लाह क्या इनको पानी दिया जाए, ये पानी मांग रहे हैं। साहबा हुजूर के खैमे में आते हैं, अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पानी मांग रहे, हुजूर क्या इजाज़त है कि हम उन्हें पानी तो पिला दे? हुजूर ने फरमाया क्या पानी मांगते हैं? अब जलाल बढ़ गया, जब पानी का सुना तो रहम नहीं आया। होना तो ये चाहिए कि हुजूर पे रहम की कैफियत तारी होती। जलाल में शिद्दत हो गई, फरमाया पानी मांगते हैं, खबरदार अब उनको पानी ना दिया जाए। मोहम्मद का फैसला ये है कि लोहे की सलाखों को गर्म करो, इस कदर गर्म करो कि वो सुर्ख हो जाए, गर्म हो के लाल हो जाए, और जब सलाखे गर्म हो जाए तो उनके जिस्मों में सलाखे गाड़ दो, उनकी आंखों में सलाखे घुसेड़ दो। ऐसे घुसड़ों के आंख में सलाख जाए तो उनके भेजे को पार करके निकल जाए। साहबा इकराम ने ये नहीं कहा या रसूलल्लाह इतना शदीद जुल्म, सरकार इतनी शदीद सज़ा, आज तक आपने किसी को ऐसी सज़ा नहीं दी है अल्लाह के नबी। साहबा रसूल के हुक्म के पाबंद हुआ करते थे, वो जानते थे कि हुजूर के हर हुक्म में हिकमत हुआ करती है। नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं होता है। उन्होंने सलाखों को गर्म किया, सलाखें जब सुर्ख और लाल हो गई और उनके पास पहुंचे और उनकी आंखों में जब डाला, आर पार सलाखें निकली, तड़प तड़प के मर गए। ये हदीस भी यहाँ मुकम्मल हो गई बुखारी की। इमाम बुखारी ने हदीस यहाँ क्लोज कर दी। हज़रत अबू किलाबा इस हदीस के एक रावी है जो हज़रत अनस के शागिर्द है, ताबई है। इमाम बुखारी फिर उनका जुमला नकल करते हदीस लिखने के बाद कि अबू किलाबा कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत 3 वजह से थी। हुजूर का ये इताब 3 सबब से था। पहला सबब ये कि इस्लाम लाकर इस्लाम से फिर गए, इस्लाम को छोड़ दिया, इस्लाम की अहमियत को नहीं समझा। और दूसरा ये कि बेकसूर सहाबा इकराम को शहीद किया जिनका कोई कसूर नहीं था। और तीसरी वजह ये थी कि मुसलमानों का माल, जो मुसलमानों का हक था, जिस पर माल गनीमत के ऊँटों को लेकर भागे। 3 वजह से इताब था। अब 3 सीरत के वाक़यात है, अब 3 इधर है, 3 इधर है। मुझे बताओ नबी तो एक ही है, ये वही तो नबी है कि बुढ़िया अगर कचरा डाल रही है तो माफ़ कर रहे हैं। ये वही तो नबी है ना कि जिनके ऊपर जलती हुई राख फेंकी जा रही है तो माफ़ कर दे रहे हैं। ये वही तो नबी है ना, कांटे बिछाए जा रहे हैं, माफ़ कर दिया जा रहा है। ये वही नबी है जिनकी इबादत के मौके पर, इबादत के वक्त ओजड़ी फेंकी जा रही है, इबादत के वक्त पेशानी को ज़ख्मी किया जा रहा है, ग़ज़वे ओहद में पेशानी ज़ख्मी की जा रही है, दंदाने मुबारक शहीद किए जा रहे हैं। मगर हुजूर यही दुआ कर रहे, मौला इस कौम को हिदायत दे, मैंने इनको माफ़ कर दिया, तू भी माफ़ फरमा दे। ये वही नबी है ना जो ताइफ के बाज़ारों में पत्थर खा रहे हैं फिर भी दुआ दे रहे, मौला इसी कौम से हिदायत वाली कौम और नस्ल जारी फरमा दे। फिर यही वो नबी है कि जो गुनाहगारों को बख्शते हुए नजर आ रहा है। मगर क्या बात है कि वही नबी इस वक्त इन मामलात में इतना सख्त हो जाता है कि तपती हुई रेत पे लिटाते हैं और उसके बाद जलती हुई गर्म सिला के आंखों में डाल देते हैं। आखिर मामला क्या है? नबी एक है, सुलूक 2 तरह क्यों? तो उस पर गौर करें तो समझ में आएगा कि मामला यह है कि वहाँ रहम इसलिए है कि वहाँ जिनसे सामना है वो मुशरिकीन है, जहाँ जिनसे मामला है वो मुशरिक है। वो इस्लाम नहीं लाए हैं, उन्होंने इस्लाम को समझा नहीं है, इस्लाम को जाना नहीं है, अभी इस्लाम की नेमतों से वो वाकिफ नहीं है। मगर जहाँ हुजूर ने शिद्दत इख्तियार की है, जहां नबी ने सख्ती की है, ये वो लोग हैं जो इस्लाम लाके इस्लाम से फिरे हैं, जिन्होंने इस्लाम लाने के बाद हुजूर की तौहीनें की है, इस्लाम लाने के बाद सहाबा की गुस्ताखियां की है, जिन्होंने इस्लाम लाने के बाद इस्लाम का मजाक उड़ाया है। तो बात समझ में आ गई कि जिन्हें इस्लाम ना मालूम हो उनसे मोहब्बत की बात की जाती है, जिन्हें इस्लाम पता ना हो
اور اسلام کی محبت سے تبلیغ کی جاتی ہے. اسی لیے ہم غیر مسلموں سے جب اسلام کی بات کرتے ہیں محبت سے بات کرتے ہیں, محبت سے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم محبت سے بات کریں گے, بہترین اخلاق سے بات کریں گے, وہ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن جب مرتدوں کی بات ہوتی ہے, جب ان کا معاملہ آتا ہے جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں مگر رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو اسلام کے دعوے دار ہوتے ہیں مگر نبی کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو عبادت تو خوب کرتے ہیں مگر اولیاء سے اپنے آپ کو بہتر اور افضل و اعلیٰ سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو ان کے ساتھ پھر سلوک کیا ہونا چاہیے؟ سلوک وہی ہونا چاہیے جو نبی نے بتایا. جو اسلام نہ جانے ان سے محبت کا سلوک کیا جائے, اور جو اسلام جان کر توہین کرے ان پر سختی کی جائے. تو اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. تو سیرت کے واقعات بتانے والوں, تم ایک پہلو کو کیوں چھپاتے ہو؟ اس لیے چھپاتے ہو کہ تمہیں معلوم ہے. تو اب ہم جہاں سختی کی بات کرتے ہیں, ہم مودی پر سختی کی بات نہیں کرتے, ہم سونیا گاندھی کے بارے میں نہیں بات کرتے, ہم راہل گاندھی کی بات نہیں کرتے. ہم وہابیوں کی بات اس لیے سختی یہ کرتے کہ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہے اور اسلام کی توہین کرتے ہوئے نظر آتا ہے. یہ رسول اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے مگر نبی کی عظمت سے کھیلتے ہوا نظر آتا ہے. کبھی کہتا ہے محمد مر کر مٹی میں مل گئے, کبھی کہتا ہے محمد ہماری طرح ہے, کبھی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, کبھی کہتا ہے محمد ہمارے بڑے بھائی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. تو جو اسلام کا دعویٰ کر کے نبی کی توہین کرے, نبی کی عظمتوں سے کھلواڑ کرے, جو نبی کے مقام اور مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرے, ان کے ساتھ رسول نے بتا دیا کہ تمہیں کیا سلوک کرنا ہے. لیکن ہو سکتا ہے آپ میں کچھ لوگ سوچ رہے ہو کہ یہ کیا بولنا چاہ رہے, کیا اب ہم تلوار لے کے قتل کرنے نکل جائیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. وہ اسلامی حکومت تھی, اور اسلامی حکومت میں یہی ہے کہ جو ایک مشرک ہو اسلام کا مذاق اڑائے, محبت سے سمجھاؤ. لیکن اگر ایک اسلام کا دعوے دار ہے تو امام قاضی عیاض فرماتے ہیں اگر اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے بعد کہ رسول اللہ کے کپڑے میلے تھے, کافر ہے, واجب القتل ہے. جو کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن میں کوئی برکت نہیں, کافر ہے, واجب القتل ہے. تو پتا چلا کہ جو اسلام جان کر توہین کرے اس کا حکم شدید ہے, اور جو اسلام کو جانتا ہی نہ ہو تو وہ تو نادان ہے, اس کو تو سمجھایا جائے گا, اسے تو بتایا جائے گا نا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تلوار لے کے نکل جاؤ. ارے صحابہ نے تو جو نبی کا گستاخ تھا اسے قتل کیا. تم قتل نہ کرو, کم سے کم اپنے سے تو دور کر دو. مگر حال یہ ہے کہ جن کے بارے میں نبی نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دو, تم ان کی بیٹی اپنے گھر میں لا رہے ہو, ان کے جنازے تم پڑھ رہے ہو, ان کے جنازوں میں تم شریک ہو رہے ہو. مجھے بتاؤ اگر صحابہ ہوتے تو جنازے میں شریک ہوتے کہ ان کے جنازوں کی دھجیاں اڑا دیتے؟ ارے جو صحابہ برہنہ حضور کے حکم پر ننگا اور برہنہ کر کے ریتوں پہ لٹا کے آنکھوں کو سلاخوں کو آنکھوں میں گھسیڑ رہے ہو, کیا وہ ان کی بیٹیوں اپنا نکاح میں لانا پسند کرتے؟ تو اسلام تو کچھ اور تھا, تم نے اسلام کو کچھ اور بنا دیا. اب لوگ محبت کی بات کرتے ہیں لیکن میں نے کہا نا کہ ادھورا دین بتاتے ہیں. اس میں طارق جمیل صاحب بڑے پیش ہیں اور لوگ ان کو سن کے بڑے گمراہ ہو رہے. تبلیغی جماعت کے بہت بڑے سربراہ ہیں. آئیے کیا کہتا ہے طارق جمیل, ذرا اس کو سن لیجیے آپ. میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے, ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا. جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مت بھڑکاؤ. جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے, کتنے سہاگ اجڑ گئے, کتنی مائیں بے آسرا ہو گئیں, کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی. کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ اسی وہ دین کہتے ہیں. ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو, جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو. میرے نبی تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے, جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے.
ابو جہل اوپر کی دوزخ میں، عبداللہ بن ابی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے۔ ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اپنا کرتا دے دیں گے، میں اس کو کفن دے دوں۔ آپ نے کہا لے لو، کرتا اتار کے دے دیا۔ آپ کہتے ہو بدبخت منافق، دفع ہو جا، دے دی۔ کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا۔ باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا۔ آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہ مجھے پتا ہے کون ہے۔ تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے؟ کہ شاید اللہ معاف کر دے۔ کہ عمر پیچھے ہٹ جا، مجھے پتا ہے یہ کون، میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر، میں معاف نہیں کروں گا، میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کم بخت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا۔ مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو، نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے، یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں، اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ اپنے اپنے عقیدے پہ پکے رہو، ہم گستاخ ہیں گستاخ رہنے دو، گنجائش رکھو۔ یہ ایسے مکار ہے آج کل جو نکل پڑے ہیں، جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کتنے جھوٹ بولا اس میں معلوم ہے؟ اگر یہ حلالی ہوتا تو یہ ہم سے مناظرہ کرتا، یہ حلالی نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا جھوٹ کہاں سے شروع کیا اس نے؟ تم ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہو۔ اس کو بڑا درد ہے کہ ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، مطلب کہنا یہ ہے کہ ہم گستاخی کرنے دو لیکن نماز پڑھتے رہو، ہمیں تمہارے پیچھے پڑھنے دو، تم ہمارے پیچھے پڑھ لیا۔ اور اب جھوٹ کہاں سے شروع کیا؟ اس نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی ایک منافق تھا، وہ مر گیا۔ یہاں تو ٹھیک ہے بھائی، اس کا بیٹا عبداللہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا کرتا دیں گے؟ حضور نے اپنا کرتا دے دیا۔ پھر حضور نماز پڑھانے کے لیے نکلے، حضرت عمر نے روکا، کہا یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں پڑھاؤں گا، اگر میرا رب کہتا ہے کہ اے محمد اگر آپ 70 بار اس کے لیے استغفار کرے تو میں بخش دوں گا، تو میں 70 بار اس کے لیے استغفار کرتا، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، شاید میرا رب اس کو بخش دے۔ یہ سب جھوٹ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے صحیح۔ سچائی کہاں ہے معلوم ہے؟ مکار دیکھو کتنے ادھورا اسلام پیش کرتے، ادھورا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی ایک منافق تھا، رئیس المنافق جس کو کہا گیا، سب سے بڑا منافق، مدینے کا سب سے بڑا منافق۔ یہ بہت اونچا پورا تھا۔ جب غزوہ بدر واقع ہوا تو بدر کے اندر حضور کے چچا حضرت عباس بھی قیدی بن کر آئے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت عباس اس وقت مشرکوں کے ساتھ آئے تھے، اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا انہوں نے، اور جب وہ آئے قیدی بن کر قید میں لائے گئے تو ان کے کپڑے وغیرہ کافی پھٹ گئے تھے جنگ کے حالات سے۔ سردی کے دن تھے اور حضرت عباس سردی کی وجہ سے بدن ان کا کانپ رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ہے جو میرے چچا کو کرتا دے دے؟ چچا تھے، چچا کی وجہ سے کچھ نرم گوشہ تھا، اور حضور جانتے تھے کہ یہ خود نہیں آئے بلکہ مشرکین زبردستی لائے ہیں، دل کے اندر ایمان تھا ان کے، اور انہوں نے بعد میں اظہار بھی کیا، مشرکین زبردستی لائے تھے ان کو کھینچ تان کے۔ حضور نے کہا کوئی میرے چچا کو کرتا دے دے۔ کچھ صحابہ اکرام نے اپنے اپنے کرتے نکال کر دیے، لیکن وہ اتنے اونچے پورے تھے حضرت عباس کے کسی کا کرتا پورا آ ہی نہیں رہا تھا۔ عبداللہ ابن ابی بھی بڑا اونچا پورا تھا، اس نے اپنا کرتا اتارا اور حضرت عباس کو دے دیا، حضور کے چچا کو کرتا پورا آ گیا۔ عبداللہ ابن ابی مرا تو اللہ کے نبی کو اللہ نے غیب دیا تھا، حضور جانتے تھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، لیکن اس سے اسلام کو ضرور فائدہ ہو جائے گا۔ اب حضور نکلے تو اب اس کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ ایمان لائے تھے عبداللہ ابن ابی کے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اب میں جانتا ہوں کہ وہ منافق تھا، اس کی بخشش تو نہیں ہوں گی، مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ سرکار آپ نماز جنازہ پڑھا دے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نماز جنازہ پڑھانے سے اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو واقعی کوئی پلٹ دیا۔ حضور نے کہا شاید اللہ اس کو معاف کر دے۔
मुनाफिक कभी माफ किए नहीं जाते। याद रखिए, काफिर और मुनाफिक कभी जन्नत में नहीं जाते। अल्लाह ताला अपने वादे से फिरने वाला नहीं है। जब उसने फरमा दिया कि मुनाफिकों के लिए जहन्नम का सबसे निचला तबका है, तो निचले तबके में ही जाएंगे। अब अल्लाह के नबी आए और उसके बाद हुजूर ने इसको कब्र में रख दिया गया था और दफन करने की तैयारी हो रही थी। सरकार ने कहा इसकी जिस्म को बाहर निकालो, इसकी लाश को निकालो। बाहर निकाला गया। हुजूर ने अपना लवाब दहन डाला, उसके मुंह में लवाब डाला, फिर अपना कुर्ता उतारा और उसके ऊपर कुर्ता डाल दिया और फरमाया मैंने ये कुर्ता इसलिए डाला। और ये जाहिल क्या कह रहा है, हुजूर ने इसलिए डाला कि ये बख्श दिया जाए। बख्शिश के लिए नहीं डाला। हुजूर ने फरमाया मैंने अपना कुर्ता इसे इसलिए दिया कि गज़वा बद्र के बाद इसने मेरे चचा को कुर्ता दिया था। मोहम्मद अपने आल पर किसी का एहसान नहीं रखता, ये एहसान चुका दिया गया है। और पूरा वाकई बदल दिया कमीने ने। और नो मेरे देश में आके देखो कितनी औरतें बेवा हो गई, तुम लड़ रहे हो। अच्छा ये बेवा किया किसने, ये बताओ यार जरा। एक उम्मत बन के रहो। मैंने कहा तारिक जमील मक्कार ये सबक सुन्नियों को सिखा रहा पिलपिला बनाने के लिए। सुन्नियों में पिलपिलाट फैलाने के लिए हमें मोहब्बत का पैगाम देते हो। हिम्मत हो तो तालिबानियों को बोलो, हिम्मत हो तो जैश मोहम्मद वालों को बोलो, अल-कायदा वालों को बोलो, लश्कर कहर वालों को बोलो। जितने ये संगठन है मुझे बताओ इसमें कौन सा सुन्नी संगठन है? ये जितने बेवा कर रहे हैं पाकिस्तान में कौन है? तुम्हारी ही तो वहाबियों की जमातें हैं। तुम कब्रों को उड़ा रहे हो, तुम कब्रों को बमों से उड़ा दे रहे हो, तुम जिंदों को मार रहे हो। तुम्हारा हाल ये है कि तुम बच्चों तक को नहीं छोड़ने के लिए तैयार। तुम ट्रेनों में बम रखते हो, तुम एयरपोर्टों पे बम रखते हो, तुम बस स्टॉपों पे बम रखते हो। और जो बेकसूर मरते हैं उनको खुद पता नहीं कि हमें किस जुर्म में मारा गया है। और यहाँ नौटंकी कर रहा है, मोहब्बत की बात करो, एक हो जाओ, उम्मत बन जाओ। तो हिम्मत है तो तालिबान को बोलना जो तेरे घर के लोग हैं, तेरे बाप दादा लोग हैं। अरे उन्हें बता रहा है कि कितनी औरतें बेवा हो गई जिन्होंने किसी एक औरत को बेवा नहीं बनाया। खुदा की कसम जितने आज तक पकड़े गए एक भी आतंकवादी इसमें सुन्नी नहीं था और न सुन्नी हो सकता है। इसलिए कि जो ख्वाजा को मानने वाला होता है वो आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवादी वही होगा जो ख्वाजा का गद्दार होगा। तालिबान तुम्हारी जमात, लश्कर कहर तुम्हारी जमात, जैश मोहम्मद तुम्हारी जमात, अल-कायदा तुम्हारी जमात, दाइश तुम्हारी जमात, ISI तुम्हारी जमात। ये तुम्हारी जमात है जो तुम जिंदों पे भी बम मार रहे हो, मुर्दों पे भी बम मार रहे हो, तुम कब्रों को भी बमों से उड़ा रहे हो, तुम जिंदों को भी बमों से उड़ा रहे। अरे हम तो वो सुन्नी है, सुने, हम वो सुन्नी हैं जो अपने मुर्दों पर भी फूल बरसाते हैं। जो कौम अपने मुर्दों पे फूल बरसाए, जिंदों पे बारूद और आग नहीं बरसा सकती। यहां मक्कारी करते हैं ये लोग। एक मत हो जाओ, यानी हमें गुस्ताख रहने दो, दिल में गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पे कायम रहो। खबीस के बच्चे तू कुफ्र के अकीदे पे कायम है क्यों? तो नबी का गुस्ताख बन के अकीदे पे टिका क्यों है? हमसे कहता है हम गुस्ताख, हमें गुस्ताख रहने दो, एक दूसरे की मस्जिद में आने दो। हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ा दी, अच्छा ये भी तो बता दिया होता। अब उससे नतीजा क्या ले रहा है कि जब हुजूर ने मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाई तो तुम एक दूसरे के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? यह अधूरा दीन, क्योंकि वहाबी ही अधूरे बाप की औलाद होता है। आधा पड़ोसी का हक होता है ना उसमें, ये तो चिल्ले में चले जाता है। नहीं समझे आप लोग? मैं किनारे भी तो बोल, ये तो चिल्ले में चला जाता है ना 40 दिन के लिए, बाकी काम पड़ोसी कर देता है फिर। और ऐसा है, एक साहब गए 40 दिन 2 साल चिल्ले में लिखा दिया इसके नाम। इसने जोश दिलाया, दीन की राह में निकलो, तो एक जोश में खड़ा हुआ 2 साल के लिए साहब दीन की राह में। अब 2 साल बाद घर लौटा, आते थे बेगम ने खुशखबरी सुनाई, जी मुबारक हो मैं माँ बनने वाली हूँ। कहा बेगम पागल हो गई हो, 2 साल से बाहर है हम, कैसे माँ बन गई तुम? कहा क्यों, आप ही तो कहते थे अल्लाह डायरेक्ट देता है। दे दिया डायरेक्ट। अब बरेली वाली बोली बोलना पड़ा मजबूरी में, मजबूरी जब आती तभी बरेलीवियत याद आती है। कहा बेगम देने पे तो कादिर है डायरेक्ट, मगर वसीला भी तो जरूरी है। मेरा तो वसीला था नहीं, आया कहां से? तो फौरन बीवी भी छठी भी थी। कहा तौबा कीजिए, आप ही तो कहते थे वसीला मांगना शिर्क है।
آپ ہی توبہ کرو. یہ ہے وہ لوگ. یہ تو بتا دیا حضور نے نماز جنازہ پڑھائی, اس کے بعد کا نہیں بتائیں گا, کیونکہ اس کے بعد کا بتا دیں گا تو اس کے عقیدے کی دھجیاں اڑ جائیں. حضرت عمر نے جب حضور کا جھبا پکڑ کے کھینچا, روایتوں میں جا کے دیکھ لو, حدیثوں کی معتبر کتابوں میں موجود ہے, یا رسول اللہ آپ اس منافق کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے کہا 70 بار استغفار کرے تو میں بخش دوں گا تو میں 70 بار. حضور نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ کیا فرمایا, اے عمر میرے رب نے مجھے اختیار دیا, چاہے میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں چاہے نہ کروں, یہ تو بخشے نہیں جائیں گے, لیکن مجھے میرے رب نے اختیار دیا, حبیب تو چاہے تو پڑھا دے چاہے نہ پڑھا, انہیں کوئی فائدہ نہیں. مگر میں دیکھ رہا ہوں عمر کہ اگر میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تو اسلام کو بہت بڑا فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی, اور رسول اللہ نے جیسی نماز جنازہ پڑھائی, اپنا کرتا دیا, لواب دہن دیا, تو اس کے جتنے قبیلے کے لوگ, جتنے کافر تھے, انہوں نے کہا دیکھو محمد کو گالیاں بکتا تھا, محمد کی توہین کرتا تھا, مگر محمد کتنے رحم کرنے والے کہ آخری وقت میں اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. واقعی محمد کا دین سچا ہے, محمد جھوٹے نہیں ہیں. 1 لاکھ کی پوری آبادی اسلام میں داخل ہو گئی. یہ حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی, تو وہ چھوڑ دیا. اب حضور نے جب نماز پڑھا دی تو نماز پڑھانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے تو اختیار دیا تھا, حبیب پڑھا دو, تجھے ابھی اجازت ہے. اس کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے, یہ گستاخ ہے, یہ تو جہنم میں جائیں گا, لیکن تیرے نماز پڑھانے سے اسلام کو فائدہ مل جائے گا. اب حبیب فائدہ ہو گیا, اسلام آ گیا, تو سورہ توبہ آیت نمبر 84 نازل ہوئی. وہ نہیں بتایا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 نازل ہوئی, 84 نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اللہ نے فرمایا اے حبیب اب ان میں سے آئندہ کسی کی میت پر, کسی کے جنازے پر ہرگز نماز نہ پڑھنا. اب پڑھ دیا آپ نے, ہم نے اجازت دے دی تھی, پڑھ دیا, اب آئندہ, اب قانون آ رہا ہے, اب مت پڑھنا, اب منع کر دیا. اور صرف یہی نہیں کہ نماز جنازہ, وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور اے حبیب ان کی قبر پر بھی کبھی کھڑے مت ہونا. نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے, یہ منوس تو اس لائق نہیں کہ مرنے کے بعد ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو. مجھے بتاؤ یہ اتنے بدترین کہ ان کی قبر کے پاس کھڑا ہونا جائز نہیں, تو جب یہ زندہ ہو تو ان کی صحبت میں بیٹھنا کیسے جائز ہوگا؟ کہا آئندہ بھی ان کی قبر پہ بھی نہ کھڑے ہونا. اب میں چیلنج کرتا ہوں ان وہابیوں کو, تم کہتے ہو کہ حضور نے تو منافق بھی پڑھ لی, تو ہم منافق صحیح, دل میں گنجائش رکھو, ہمارے پیچھے تم نماز پڑھ لو, ہمیں تمہارے پیچھے پڑھنے دو. تو اگر تم سچے ہو تو ایک ایسی روایت, ضعیف سے ضعیف بھی روایت بتا دو کہ اس آیت کے بعد, اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ نے کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائی ہو. بتا دو. نہیں, بلکہ اس کے بعد کیا کیا رسول اللہ نے معلوم ہے؟ جاؤ طبرانی معجم الاوسط اٹھاؤ, تفسیر کبیر اٹھاؤ, تفسیر خازین اٹھاؤ, ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو. پھر سورہ توبہ کی ایک آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ, اللہ نے فرمایا حبیب ان قریب یہ دوہرے عذاب میں مبتلا ہوں گے. تو نبی پاک جمعے کے دن کھڑے ہوئے, یہ سلوک کیا رسول نے. اس کے بعد اب جمعے میں کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا, اور دوران خطبہ ایک ایک منافق کی طرف دیکھا. مسجد میں منافق بھی بیٹھے ہوئے, سارے منافق بیٹھے مسجد نبوی میں. انہوں نے فرمایا یا فلاں ابن فلاں قوم, ہے فلاں ابن فلاں کھڑے ہو, فخرج فائنہ کا منافق, چل باہر نکل, تو منافق ہے, نکال مسجد سے باہر. اے فلاں ابن فلاں قوم کھڑے ہو, فخرج, چل باہر نکل, فائنہ کا منافق, تو منافق ہے. صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی رسول اللہ ایک ایک شخص کا نام لے کر کھڑے کرتے. اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے روایت, اور البدایہ والنہایہ کا جو مصنف ابن کثیر ہے انہی کی جماعت کا گرو گھنٹال ہے. بہت مانتے یہ لوگ, ہم تو خاموشی اختیار کرتے ان کے بارے میں, لیکن یہ لوگ اپنا بزرگ کو پیشوا مانتے. البدایہ میں لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام کھڑے ہوئے, اور وہ اس انتظار میں کہ میرے قبیلے کے منافقوں کا نام لے تو آج موقع ہے کہ اپنی پوری جو ہے بھڑاس نکال لوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے قبیلے کے منافق کا نام لیا. حضور نے ان کے قبیلے کے کچھ منافقوں کا اے فلاں اٹھ 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 اٹھ, جیسے وہ کھڑے ہوئے حضرت ابو ایوب آئے اور ان کی داڑیاں پکڑ کے کھینچنے لگے, چلو نکلو کمین کے بچوں باہر, چلو جاؤ ابن کثیر کی البدایہ دیکھ لو. داڑھی پکڑ کے نکالا. اس میں ایک صحابی جن کا نام ابو محمد ہے وہ کھڑے ہوئے,
اور دیکھ رہے کہ میرے قبیلے کے منافقوں کا نمبر کب آتا ہے. آج سب حضور نکال رہے ایک ایک کو. جیسی حضور نے ان کے قبیلے کے منافقوں کا نام لیا تو ان کے قبیلے کے کچھ زیادہ تھے, انہوں نے کہا کس کس کی داڑھی پکڑوں, ایک ہو تو داڑھی پکڑوں, یہاں تو بہت سارے دکھ رہے میرے قبیلے کے. تو کھڑے ہوئے انہوں نے اپنا امامہ کھولا اور دو چار کی گردن میں ایسا لپیٹا اور پیچھے سے سر پہ ٹپو مارتے رہے, نکل خبیث کے بچوں نکلو. صحابہ کرام نے ایسے ذلیل کر کے نکالا. ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں 700 منافقوں کو حضور نے اس دن نکالا ہے. کتنے منافقوں کو؟ 700 منافق. یہ منافق بڑے پکے نمازی ہوتے, اس کا بھی والا ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو, نماز پڑھنے دو, گستاخی کر رہے کرنے دو لیکن نماز مت چھوڑنے دو ہمیں. تو انہوں نے کیا کیا, جب مسجد سے باہر نکل گئے تو حضرت عمر اتفاق سے اس دن لیٹ آئے, تاخیر ہو گئی تھی. جب یہ 700 لوگوں کو دیکھا, ٹوپی والے, امامے والے, اور کچھ عورتیں بھی تھیں اس میں, 60 کے قریب عورتیں تھیں, ملا علی قاری کے تھے, عورتوں کو بھی باہر بھگایا. حضرت عمر رونے لگے, انہیں لگا میرا جمعہ چھوٹ گیا, نماز ختم ہو گئی آج, کیونکہ ساری جماعت نکل رہی ہے. جب پہنچے روتے ہوئے کہ آج جمعے کی نماز چھوٹ گئی مجھ سے, دیکھا تو رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو خوش ہو گئے کہ چلو جمعہ بھی باقی ہے. آپ خاموشی سے بیٹھ گئے. خطبہ جب ختم ہوا تو ایک صحابی سے پوچھتے اپنے پڑوس کے جو بازو تھے, کہا کہ کیا بات ہے, یہ بغیر نماز پڑھے بھاگ گئے؟ تو انہوں نے کہا عمر بھاگے نہیں ہیں, آج مسلمانوں کے لیے خوشی عظیم ہے, مسرت کا مقام ہے. حضور نے آج سارے منافقوں کو نکال دیا اور وہ ہوا جو تم چاہتے تھے. حضرت عمر یہی چاہتے تھے, نکال دیا. اور اللہ نے اپنے حبیب پر یہ آیت نازل کی سورہ توبہ کی کہ اے حبیب ان قریب اللہ انہیں دوہرا عذاب دیں گا. تو اے عمر پہلا عذاب تو ہم دیکھ چکے کہ جن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسوا کر کے نکالا ہے, اور دوسرا عذاب ان قریب قبر میں خود دیکھ لیں گے. تو اب منافق بڑے پکے نمازی تھے بھائی, نکالنے کے بعد ان کو تو عقل آ جانا چاہیے تھا نا کہ جب رسول نے اپنی مسجد سے نکال دیا تو اس کا مطلب ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے. جیسے کہ وہ شخص کو عقل نہیں آئی تھی کہ حضور نے جب بتا دیا کہ تیرے دل میں یہ ہے کہ میں صحابہ سے اب بہتر ہوں, اس نے بھی معافی نہیں مانگی, انہوں نے بھی معافی نہیں مانگی, بلکہ کیا کیا, کہا محمد تجھے تو ہم چھوڑ سکتے ہیں, نماز کو نہیں چھوڑیں گے. سمجھ رہے نا, ہم اے اللہ کے رسول تجھے چھوڑ سکتے ہیں, تیری آل کو چھوڑ سکتے ہیں, لیکن تبلیغ نہیں چھوڑیں گے, جماعت نہیں چھوڑیں گے. تو انہوں نے بھی کیا کیا, پھر ایک مسجد کی تعمیر شروع کی اور اس مسجد کا نام رکھا مسجد زرار. قرآن کے اندر پارہ نمبر 10 سورہ توبہ میں یہ مسجد زرار کا پورا واقعہ موجود ہے, وہاں جا کے پڑھ لیجیے آپ. ان وابڑوں کا ہی قرآن کا ترجمہ اٹھا لیجیے, وہاں بھی یہی ملے گا. مسجد زرار تعمیر کی, بڑی شاندار بنائی, لکڑوں کی نقاشی اس کے اندر. جبکہ رسول اللہ کی مسجد بڑی سادی تھی, اینٹوں کی دیوار تھی, اس پر کھجوروں کی چھالوں کی چھت تھی. انہوں نے چھت بھی پختہ بنائی, دیواریں بھی پختہ بنائی, لکڑوں کے اس میں جو ہے نقاشی کی, جھومر لگایا, بڑی عالی شان مسجد بنائی. اور مسجد بنا رہے, پھر حضور کے پاس آئے, بے شرم دیکھو کتنے تھے. کہا کہ محمد آپ نے ہمیں اپنی مسجد سے تو نکال دیا, ٹھیک ہے اب آج سے مسجد نبوی میں نہیں آئیں گے, مگر ہم نے بھی ایک مسجد بنائی ہے, آپ وہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ دیجئے تاکہ برکت آ جائے. یعنی اس وقت کے منافق کا بھی عقیدہ تھا کہ حضور جہاں آ جائے وہاں برکت آ جاتی ہے, مگر یہ ان سے بھی گیا بیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی میں جہاد پہ جا رہا ہوں, اس کے بعد میرے رب کا حکم جو ہوگا میں اس پر عمل کروں. سرکار جہاد کے لیے چلے گئے. بدبختی دیکھو, حضور اپنے صحابہ کے ساتھ جہاد پہ جا رہے اور یہ مسجد بنانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ حضور کے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے کیونکہ منافق تھے نا. اب اللہ کے نبی جب واپس تشریف لائے, یہ پھر دوبارہ آئے, کہا محمد آپ نے وعدہ کیا تھا, چلیے ہماری مسجد میں نماز پڑھ دیجئے. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, اللہ نے فرمایا حبیب اس مسجد میں ہرگز کھڑے نہ ہونا. مفہوم ہے آیت کا, اے حبیب اس مسجد میں ہرگز کھڑے نہ ہونا جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے فتنہ اور فساد پر رکھی گئی ہے. یعنی قرآن نے بتایا کہ ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی, بہت سی وہ ہوتی ہے جس کا نام مسجد ہوتا ہے لیکن وہاں ہوتے ہیں فتنے اور فساد. اے حبیب اس مسجد میں کھڑے نہ ہونا جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے فتنہ اور فساد پہ رکھی گئی. آپ کے لیے وہی مسجد بہتر ہے جو پہلے ہی روز سے تقوی اور پرہیزگاری پہ جس کی بنیاد ہے, یعنی مسجد نبوی شریف. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس مسجد کو ڈھا دو. کس کو ڈھانے کا حکم دیا؟ مسجد کو. قرآن نے بھی اس کو مسجدی لفظ استعمال کیا, گھر نہیں کہا, مسجد زرار نام ہے اس کا. سرکار نے کہا اس کو ڈھا دو. صحابہ گئے تو یہ بیچ میں کھڑے ہو گئے منافق, کہا کہ ہم اللہ کے گھر کو ڈھانے نہیں دیں گے.
वो ये नहीं देख रहे हुक्म किसका है। साहबा इकराम ने उनसे कुछ झड़प हुई, जंग हुई, लेकिन ये साहबा के सामने टिक ना पाए। नतीजा ये हुआ कि इन्होंने हथियार डाल दिए, कुछ मारे गए। साहबा ने मस्जिद को ढा दिया, हुजूर को इत्तला दी गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया और उसके बाद फरमाया मोहम्मद और उसका रब इन खंडरों को भी गवारा ना करेगा। ऐ लोगों, इस पर तेल छिड़को और इसमें आग लगा दो। मस्जिद दरार के खंडर को भी जला के राख कर दिया गया। ये क्यों? लेकिन ये पूरी नहीं बताएंगा। वजह क्या है? इस्लाम का एक पहलू बताते हैं और दूसरा पहलू छुपाते हैं। जिस दिन ये वहाबी पूरा पहलू बताएंगे, इनके अकीदे की धज्जियां उड़ जाएंगी। इनका अकीदा कितना बातिल है ये अवाम के सामने खुद जाहिर हो जाएगा। लेकिन आइए, मैंने तमहीद ये शुरू की थी, ये ज़िम्नन मैंने बात की कि ये दोगला फ़िरका है और इनके दोगलेपन का हाल क्या है पता है? मैं नहीं कहता, खुद इन्हीं का भाई एक है जो अहले हदीस जमात का है, वो खुद गवाही दे रहा है कि ये इतने दोगले होते हैं कि अपना बातिल अकीदा छुपाते हैं, दिखाते कुछ और है। ये मैं नहीं कहता, मैं कहूँगा तो इल्ज़ाम होगा। इनके गुरु, इन्हीं के भाई लोग जो अहले हदीस कहलाते हैं और दोनों फ़िरके अब्दुल वहाब नजदी को मानने वाले हैं, वो खुद क्या कहता है। मौलवी महराज रब्बानी की ये वीडियो सुन लीजिए, वो खुद क्या बयान देता है, ज़रा सुनिए। और एक और बुनियादी फ़र्क है। अरे कहाँ चले गए भाई? और एक और बुनियादी फर्क है, और वो बुनियादी फर्क देवबंदी और बरेलवी में यह है कि बरेलवी जो भी बात कहता है, अकीदे की हो या मजहब की हो या मसलक की हो या सूफियों की बातें हो या अकीदों की बातें हो या ये तमाम सब बातें जो हैं वो डंके की चोट पर कहता है। बरेलवी जो भी कहता या करता या लिखता है वो डंके की चोट पर दुनिया के सामने बयान करता है, अपने मसलक, अकीदे, सिलसिले, तसव्वुफ का वो ऐलान करता है। मगर देवबंदी और बरेलवी में यही एक और बुनियादी फर्क यह है कि देवबंदी हजरात यही सब कुछ करते हैं, लेकिन सब पर्दे की आड़ में करते हैं। सब किसकी आड़ में करते हैं? पर्दे की आड़ में करते हैं। बज़ाहिर वो बरेलवियों को ताने देते हैं और उन्हें कबूरी कहते हैं और उन्हें मुशरिक और बिदती कहते हैं और उन्हें नियाज और फातिह करने वाला कहते हैं, लेकिन बबातिन यही लोग अपनी किताबों के अंदर अपने अंदरूनी तौर पर आपस में ये लोग जो है वही काम करते हैं, लेकिन ये अपनी किताबों में ये तमाम सब लिखते हैं, अवाम के सामने ये बातें बयान नहीं करते। लेकिन पर्दे की आड़ में ये लोग आपस में मुफाहमत और आपस में दोस्ती के हाथ बढ़ाने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हनफी देवबंदी जो हैं वो उनकी बहुत कोशिश है बरेलवियों को मना लें, दना लें ताकि ये एक हो जाएं, लेकिन बरेलवी इनको तो मुंह भी नहीं लगाता। ये तो अगर मस्जिद में घुस जाए तो इन्हें मस्जिदें धुलवाता है बरेलवी, बहुत दूर भागता है देवबंदियों। वहाबियों से तो बात ही नहीं करते, कहते ये लोग तो खर्रे लोग हैं, इसे तो छोड़ो, ये तो खुले काफिर हैं, सीधे कहते। लेकिन देवबंदियों को ये कहते हैं ये चूहे हैं, चूहों की तरह बिलों के अंदर घुस करके और इस तरह जड़ें काटते हैं। जैसे ममलकत अरबिया के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर हमारे मुल्कों के बहुत घुस आए हुए चूहे मौजूद हैं, यहाँ भी चूहे मौजूद हैं। ये शेर बन करके मैदान में नहीं आते हैं, ये चूहों की तरह कतर कतर काटते हैं ये लोग, समझ रहे हैं? जहां मौका मिलता है और जहां नहीं मिला वहां बिलों में घुस जाते हैं। हाँ हाँ, हम भी वही, तुम भी वही, सब कुछ, हम भी मुआहिद, तुम भी मुआहिद। लेकिन ये मुनाफिक है दरअसल। गलत कहने का मतलब यह है। अब इनका भाई खुद कह रहा है बरेली वो है जो अपना अकीदा टांके की चोट पे, और ये चूहे हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर अंदर कतरेंगे तो वही, हमें आने दो, हमें रहने दो, हम मिलने दो। लेकिन याद रखिए अल्लाह के रसूल ने हमें बता दिया कि मेरी सीरत के दो पहलू है। अगर तुम्हारे सामने मुशरिक आए तो मोहब्बत से बात करो, हो सकता है कि तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा अखलाक देख के वो इस्लाम कबूल कर ले। मगर ये देवबंदी खबीस आए तो ये गुस्ताख है, ये तौहीन करने वाले, इनके साथ नरमी नहीं की जाएंगी, सख्ती की जाएगी। इनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो हुजूर ने किया है कि इनकी मस्जिदों को जला दिया गया। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप मस्जिदें जलाएं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी कवानीन को देख के चलना, लेकिन इतना तो करें कि इनकी मस्जिदों में जाने से परहेज करें। अब आइए एक दूसरा मैं यहाँ से पहलू ले रहा हूँ कि इनके नज़रियात और अकायद क्या है, दोगलापना कहाँ पे इनका शुरू होता है और दोगलेपने कहाँ से आते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये मौलवी ताहिर गयावी साहब है,
ان کا ایک اعلان سن لیجیے آپ. اور میں آج آپ کو یہ چیزیں سامنے رکھ کے آپ سے میں ایک نتیجہ پوچھنا چاہوں گا.